السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ایران کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان حسن کاظمی قمی نے پیر کو پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور پاکستانی ہم منصب آصف خان درانی سے دو طرفہ امور اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ ایران کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ایک 4 رکنی وفد کے ہمراہ اتوار کی شب پاکستان پہنچے تھے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق ایران کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے پیر کو اسلام آباد میں پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات کی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ نے پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے علاقائی استحکام کے لیے بہتر تعاون کی ضرورت پر زور دیا اور ایک پرامن اور مستحکم خطے کے ویژن کے حصول کے لیے افغانستان کے پڑوسی ممالک کے اہم کردار پر بھی زور دیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق قبل ازیں ایران کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان حسن کاظمی قمی نے پاکستانی ہم منصب آصف درانی سے ملاقات کی اور افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین سرحدی گزرگاہ طورخم پیر کو تیسرے روز بھی ہر قسم کی دو طرفہ تجارت کے لیے بند ہے۔ حکام کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان طورخم کے راستے دو طرفہ تجارت کی بندش کا اعلان جمعرات کی رات کو کیا گیا اور اس پر ہفتے کی صبح سے عمل درآمد شروع کیا گیا۔ اسلام آباد کی جانب سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی سامان سے لدے گاڑیوں کے ڈرائیوروں اور کلینروں کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی شرط پر عمل درآمد کے لیے اصرار کرتا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں تجارت اور صنعتوں کی مشترکہ تنظیم کا نائب صدر اور ڈائریکٹر ضیاء الحق سرحدی کا کہنا ہے کہ وہ تجارت کے سلسلے کو بحال کرنے کے لیے دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام سے رابطے کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی پیر کی صبح سے طورخم کی سرحدی گزرگاہ پر دو طرفہ تجارت کھولنے کے لیے وفاق سے رابطہ کیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں افغانستان سے ملحقہ غلام خان کی سرحدی گزرگاہ دو طرفہ تجارت کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ شمالی وزیرستان کے مرکزی شہر میران شاہ کے صحافی حاجی مجتبیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چند روز قبل حکام نے دو طرفہ تجارت میں آمد و رفت ڈرائیوروں کے لیے ویزا پاسپورٹ لازمی قرار دینے کا اعلان کیا تھا، مگر بعد میں اس مدت میں 31 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اسرائیل کی حماس کے خلاف غزہ میں جاری لڑائی کو 100 دن مکمل ہونے پر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یہی درست وقت ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنی کارروائیاں محدود کرے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے اتوار کو امریکی چینل CBS کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ غزہ میں کارروائیوں میں شدت میں کمی کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے ایک بار پھر حماس کے خلاف مکمل کامیابی تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی پٹی میں تازہ فضائی اور زمینی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ پیر کو شمالی غزہ میں کی گئی ایک کارروائی میں ایسے 5 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے جو اپنے ہتھیار تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق تازہ کارروائیوں میں جنوبی غزہ کے دوسرے بڑے شہر خان یونس میں ایسی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جنہیں حماس ہتھیار ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت نے پیر کو کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی کارروائیوں میں 132 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر سے غزہ میں اب تک کم از کم 24,100 افراد ہلاک
اور 60,834 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے 100 دن مکمل ہونے پر امریکہ سمیت کئی ملکوں میں غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے اور اسرائیل کے یرغمالی شہریوں کی رہائی کے حق میں مارچ کیا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہزاروں افراد نے اتوار کو ہونے والے مارچ میں حصہ لیا۔ برطانیہ، جرمنی اور پرتگال میں بھی غزہ میں جنگ کے خاتمے کے حق میں نعرے لگائے گئے، جبکہ پیرس میں سینکڑوں افراد نے اس موقع پر اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ امریکی فوج کے حکام کا کہنا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے اتوار کو بحیرہ احمر میں امریکی جنگی بحری جہاز کو ہدف بنا کر داغا گیا اور ایک اینٹی شپ کروز میزائل امریکی لڑاکا طیارے نے تباہ کر دیا۔ یہ میزائل بحیرہ احمر کے ساحلی شہر حدیدہ کے قریب سے فائر کیا گیا تھا، جو طویل عرصے سے حوثیوں کے قبضے میں ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس اینٹی شپ کروز میزائل کے واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملوں کی ایک ویڈیو شائع کی ہے، تاہم خبر رساں ادارہ رائٹرز آزادانہ طور پر اس مقام اور تاریخ کی تصدیق نہیں کر سکا۔ یہ ویڈیو لبنان سے داغے گئے گائیڈڈ میزائل سے شمالی اسرائیل کے ایک گاؤں میں ایک 76 سالہ خاتون اور اس کے بیٹے کی ہلاکت کے چند گھنٹے بعد پوسٹ ہوئی ہے۔ قبل ازیں اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس نے لبنان سے داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 4 مسلح عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی مصر کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے مصری وزیر خارجہ سامح شکری کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی اور متاثرین تک امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ وانگ نے فوری اور جامع جنگ بندی، اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی، اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد اور امداد کے طریقہ کار کے قیام کا مطالبہ بھی کیا۔ وانگ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے فریقین پر دباؤ ڈالیں۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں دنیا کے 83 ممالک کے قومی سلامتی کے مشیر یوکرین کے اس 10 نکاتی امن منصوبے پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے جس میں یوکرین نے روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی شرائط کا خاکہ پیش کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس موقع پر کہا کہ اصول و ضوابط پر مبنی نظام دنیا کے ہر ملک پر بلا امتیاز لاگو ہونا چاہیے۔ ان کے بقول روس کی قیادت سمجھتی ہے کہ وہ تشدد اور دہشت پر مبنی کوئی ایسا نظام نافذ کر سکتی ہے جس کے کوئی قواعد و ضوابط نہ ہوں۔ اجلاس میں شریک 83 ملکوں کے وفود میں 18 ایشیائی اور 12 افریقی ملک شامل ہیں۔ گزشتہ سال ڈیووس اجلاس میں 65 ملکوں نے حصہ لیا تھا۔ اقوام متحدہ نے اپیل کی ہے کہ یوکرین کے خلاف روس کی 2 سال سے جاری جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے $4.2 ارب کی فوری امداد کی ضرورت ہے، تاکہ جنگ سے فرار ہو کر خطے کے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے والے یوکرینی باشندوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کی جائے۔ پناہ گزینوں کے امور اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد دینے والے اقوام متحدہ کے اداروں نے ایک مشترکہ بیان میں یوکرین پر روس کے حالیہ بڑے فضائی حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑھتے ہوئے حملے شہریوں پر جنگ کے تباہ کن اثرات کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ سردیوں کے سخت حالات کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان مہینوں میں یوکرینی شہریوں کو فوری امداد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ امریکی ریاست آئیوا میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے سلسلے میں ہونے والی اولین بڑی انتخابی سرگرمی آج رات 8 بجے ریاست کی 99 کاؤنٹیوں میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ریپبلکن صدارتی نامزدگی جیتنے کی دوڑ میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ
اب تک سب سے آگے نظر آ رہے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر کے لیے اقوام متحدہ میں امریکہ کی سابق ریپبلکن سفیر نکی ہیلی اور ریاست فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹنس کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ ریپبلکن انتخابی امیدوار ووٹروں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شدید سرد موسم کی پرواہ کیے بغیر رات 8 بجے شروع ہونے والی انتخابی سرگرمی میں بھرپور شرکت کریں۔ امریکہ کی کئی ریاستیں سردی کی شدید ترین لہر کی لپیٹ میں ہیں۔ اتوار کو امریکہ کے بعض حصوں میں کم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ پیر کو امریکہ کے شمال مغربی علاقوں میں برفانی طوفان سے کم از کم 4 افراد ہلاک، جبکہ شمال مغربی علاقوں میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ شدید سردی کی لہر رواں ہفتے کے دوران جاری رہنے کا خدشہ ہے، جس سے امریکہ کی کئی ریاستوں میں معمولات زندگی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ترک حکام نے اسرائیلی فٹ بال کھلاڑی ساگیو جیسکل پر نفرت انگیزی کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسرائیلی کھلاڑی کو ایک فٹ بال لیگ میچ کے دوران حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے اسرائیلی یرغمالیوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے پر ترک حکام کی جانب سے اتوار کو حراست میں لینے کے بعد پیر کو رہا کر دیا گیا۔ کھلاڑی نے اپنی کلائی پر 100 دن 710 کے الفاظ کے ساتھ ایک بیج باندھ رکھا تھا۔ 28 سالہ اسرائیلی انٹرنیشنل کھلاڑی نے پولیس کو بتایا کہ وہ صرف جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوف گیلنٹ نے کھلاڑی کو حراست میں لینے کے اقدام کو قابل مذمت قرار دیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر تابندہ نعیم کے ہمراہ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔